اگر آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں تو یقینی طور پر یہ ویڈیو آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ طے کرنا آپ نے ہے کہ آپ کے بچے اسکول آپ خود چھوڑنے اور خود ان کو لینے جاتے ہیں، یا پھر وہ کسی وین کے ذریعے، رکشہ کے ذریعے جاتے ہیں، یا خود کسی کنوینس کو چلا کر جاتے ہیں تو وہ بچے۔ لیکن اکثر ماں باپ ایسے بچوں کو خود بھی بھیج دیتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل چلا لیتا ہے، کوئی سائیکل چلا لیتا ہے، یا پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ پیدل جاتے ہیں یا نہیں۔ یہ ویڈیو اہم اس لیے ہے، ضروری اس لیے ہے کہ اس وقت ایک خبر گردش کر رہی ہے، اور وہ خبر ہے پنجاب کے حوالے سے۔ خبر یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر بچوں کو اغوا کیے جانے کے حوالے سے خاصی خبریں گردش میں ہیں۔ ان خبروں کا محور یہ ہے کہ بچوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے اغوا کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اس کی حقیقتیں رکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں چند ہی روز کے اندر وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ساہیوال، اوکاڑا جو پنجاب کے بڑے اور اہم شہر ہیں اس کا ذکر کر لیتا ہوں۔ ساہیوال کا ایک قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہے، اس کا ایک مراسلہ ہے۔ اس مراسلے میں جو لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج مورخہ 26/9/2022 بوقت 9 بجے صبح انٹیلیجنس اداروں سے موصول اطلاع کے مطابق اغوا کاروں کا ایک گروہ ضلع ساہیوال میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا بچوں کو سمجھایا جائے کہ گھر سے باہر کسی بڑے فرد کے بغیر مت نکلیں، بچوں کو کسی کام سے، ادارے سے باہر نہ بھیجیں، بچے بعد از چھٹی سیدھے گھر جائیں، راستے میں کسی اجنبی کے ساتھ سواری پر ہرگز نہ بیٹھیں، اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو فوری طور پر شور مچائیں، اکیلے اور سنسان راستوں پر یا جگہوں پر مت جائیں، اسکول کے آس پاس 7 گز کی دوری کے اندر ہونے والے واقعے اللہ نہ کرے کہ ذمہ داری ادارہ جو ہے وہ یا ادارے پر نہیں ہوگی یا ادارہ نہیں لے گا۔ اچھا، اب یہ خاصا مختلف سوشل میڈیا کے واٹس ایپ کے گروپس کے اندر شیئر ہونے لگ گیا، اور ہم نے اس کو تقریباً 2 روز تک سٹڈی کیا۔ اس حوالے سے اس متعلقہ ادارے کی ایک اہم شخصیت یا ایک ذمہ دار شخصیت سے ہمارے ایک نمائندے کی بات بھی ہوئی۔ اب وہ سن لیجئے، اس بات کے اندر وہ اس کو ڈینائی کر رہی ہیں۔ پہلے آپ وہ سن لیں، اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں۔ آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا، کل آپ کے ادارے کی جانب سے ایک لیٹر ایشو ہوا ہے، کل آئی تھنک کہ کوئی حساس اداروں نے آپ کو اطلاعات دی ہیں کہ کوئی بچے اغوا کرنے والا گروہ جو ہے وہ آس پاس کہیں تعلیمی اداروں کے آس پاس کوئی منڈلا رہا ہے، اس طرح کی کوئی خبر آپ کے ادارے کی جانب سے کوئی لیٹر ایسا ایشو ہوا ہے؟ نہیں، ہم نے کوئی آفیشیل لیٹر نہیں جاری کیا اس حوالے سے، کسی بھی حوالے سے نہیں کیا، اور وہ پتہ نہیں ایسے ہی انہوں نے اپنے طور پہ اس کو دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ پورے پنجاب میں ایک لیٹر سرکولر ہو رہا ہے رینالا کورس کے حوالے سے۔ اچھا، نہیں وہ آپ جو میرے پاس لیٹر ہے وہ آپ کا ہے، مطلب آپ کے ادارے کا ہے وہ، لیکن وہ ہم نے اس کو آفیشیل نہیں کیا، دیکھیں اس میں کوئی نمبر بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ اس جو بھی انہوں نے کانورسیشن کی ہمارے نمائندے کے ساتھ، اس کانورسیشن کے اندر انہوں نے کہیں اس کو ایک سرکولر کے طور پر نہیں لیا، یا یہ نہیں کہا کہ ہم نے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ جو ہمارے ذرائع ہمیں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ لکھا ضرور گیا، اور اس کو انٹرنل جو ہے وہ سٹاف ممبرز کے لیے شیئر کیا گیا، اس کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ بچوں کو اس حوالے سے ڈیل کریں ان نیکسٹ فیو ڈیز، یا جب تک یہ خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ اس کو پیرنٹس تک قطعی طور پہ نہیں پہنچایا گیا، اور نہ ہی اس کو کوئی لیگل حیثیت دی گئی، چنانچہ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ایز پر آر سورسز۔ اس کے بعد ہم نے پولیس سے رابطہ کیا، اور پولیس نے اس کے حوالے سے کیٹاگوریکلی ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے ایک عدد اشتہار بھی انہوں نے شائع کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بچوں کے اغوا کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، چند سوشل میڈیا پر بچوں کے اغوا کاروں کی موجودگی کے متعلق خبر چلا رہے ہیں، سرکاری طور پر ایسا کوئی الرٹ جاری نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ساہیوال میں کسی بچے کے اغوا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ساہیوال پولیس عوام کی جان و مال اور اس کے تحفظ اور اس کی سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، تاہم عام حالات میں بھی بچے کچھ احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں۔ اچھا، اب یہ میں نے آپ سے جو ذکر کیا یہ صرف ساہیوال کا ذکر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یا جب ہم اس کیس کو اسٹڈی کر رہے تھے تو مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں۔ ان چیزوں کے اندر ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی، GNN نیوز ایک بڑا نیوز نیٹ ورک ہے، اس کے اوپر خبر چلی، جس خبر کی میں آپ کو چند ٹکرز یا لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پتوں کی رات گئے، بچوں کو اغوا کرنے والا شخص عوام کے ہتھے چڑھ گیا۔ ایک بچے کو
پاپڑ خرید کر دینے کی لالچ دے کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ اہل علاقہ نے اس حوالے سے موقف دیا، انہوں نے اس کی درگت بنا دی۔ اہل علاقہ کی جانب سے ملزم کی درگت بنانے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی، اور اس شخص کو جو ہے ورغلا کے شخص جو ہے بچوں کو لے جا رہا تھا، اس کو حوالہ پولیس کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے پتوکی کا واقعہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کو ہم نے ذرا مزید اسٹڈی کیا، چونکہ 1-2 روز پرانی چیزیں یہ ہیں، تو ہماری تحقیق نے ہمیں یہ بتایا کہ کچھ ایسے سرکولر چل رہے ہیں مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر، کچھ فیس بک پیجز کے اندر، جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں اب تک 1400 کے قریب بچے اغوا ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں حیرانگی ہوئی کہ بھئی 1400 بچے اغوا ہو گئے پنجاب کے اندر، اور ہمیں پتہ نہیں، اور مین اسٹریم میڈیا کو پتہ نہیں۔ تھوڑی سی ہم نے تحقیق کی تو پتہ لگا یہ خبر غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر پھر یہ لکھا تھا کہ اغوا کار کیری ڈبہ، کار، موٹر سائیکل یا جس پر کسی کا دھیان نہیں ہوتا، یا رکشہ، ایسی چیزوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں اور بچوں کو وہاں سے زبردستی چینا چپٹی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایسی خبریں اکثر جو ہے وہ دی جاتی ہیں، اور ان خبروں کو جو کوئی بھی انریسٹ یا پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے وہ ان کو پھیلاتا ہے، اور جو بھی اس نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری گفتگو، ایک طرف اسکول کا انٹرنل مراسلہ، ایک طرف پولیس کا موقف، ایک طرف ہمارے ذرائع سے ملنے والی انفارمیشن، ایک طرف اس قسم کی جھوٹی خبریں، ایک طرف لیکن جو غور طلب چیز ہے، جو اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام تر جو بھی حالات اس وقت بنے ہیں، ان میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جہاں پہ بچوں کی سیفٹی، بچیوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان انریسٹ نہ پھیلے، پریشانی نہ بڑھ جائے، یقینی طور پہ ذمہ دارانہ پولیسنگ اور ذمہ دارانہ صحافت بھی اسی چیز کا نام ہے۔ لیکن ذمہ دارانہ صحافت اور ذمہ دارانہ پولیسنگ کے ساتھ لوگوں کو کریکٹ پکچر دینا، بتانا، اور آلریڈی جس طرح پولیس نے بتایا ہے اس حوالے سے آگاہی فراہم کرنا بھی اسی ذمہ داری کا حصہ میرے نزدیک تصور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس میں پولیس خود جو ہے وہ کہتی ہے کہ بچوں کو گھر سے اکیلے اور بلا ضرورت قطعاً باہر جانے نہ دیں، قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی شخص کے ساتھ اکیلے نہ چھوڑیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور کسی بھی مشکوک شخص کی اطلاع فوری طور پر 15 پر دیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس ساہیوال کی جانب سے جو صادق بلوچ صاحب ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال DPO، ان کا جاری کیا گیا مراسلہ ہے۔ اوپر انہوں نے جو ہے وہ ڈیبنک کیا ہے جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور نیچے انہوں نے اس کے حوالے سے ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ غور طلب چیز یہ ہے، اہم چیز یہ ہے، عقل کا، سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایسی تمام تر خبریں غلط ہیں، ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں اور سب یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، تو بینگ اے پیرنٹ ہم پہ بہت ساری ایسی ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں۔ ایسا معاشرہ، ایسا ملک جہاں پہ اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں جن چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں اس قسم کی صورتحال کا بلڈ ہو جانا یقینی طور پہ پرائورٹی نمبر 1 ہونا چاہیے۔ خدا نہ کرے ایسی کوئی صورتحال واقعی ایگزسٹ کرتی ہو یا اس حد تک خوفناک ہو جس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن عقل کا، سمجھ کا، ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کیجیے، ان کو خود چھوڑنے جائیے اسکولوں تک یا جہاں بھی، یا اکیڈمیز تک یا ٹیوشنز تک، یا وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کو چھوڑنے بھی جائیں، ان کو لینے بھی جائیں، ان کی سواری کا بھی خیال رکھیں، ان کے ساتھ جو لوگ رابطے میں ہیں ان پر بھی نظر رکھیے، اور اپنی چیز، اپنے بچے کی خود حفاظت کیجیے۔ یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ایسے واقعات مختلف جو ہے وہ جگہوں سے رونما تو ہوتے ہیں اور ان کی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن جب ہم ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری غیر ذمہ دارانہ رویے کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہوتی ہے جو ایسے واقعات کو جنم دیتی ہے۔ سو ہماری بینگ پیرنٹ جو ہے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تمام تر ذمہ داریاں پولیس کے اوپر، تمام تر ذمہ داریاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، تمام تر ذمہ داریاں اسکول والوں کے اوپر ڈال دینا بھی جو ہے وہ مناسب عمل یا امر نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کریں گے بدلتے حالات اور ایسی ہی خبروں کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔